السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 98۔ الا المستضعفین، سوائے ان کمزور، من الرجالی مردوں کے، والنسائی اور عورتوں کے، والولدانی اور بچے، لا یستطیعون جو کہ استطاعت نہیں رکھتے، حیلتن کسی تدبیر کی، ولا یہتدون سبیلا اور نہ وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ جانتے ہیں۔ یہتدون کا مطلب ہوتا ہے جاننا، ہدایت پانا بھی ہے لیکن فکرے کی مناسبت سے، یعنی کہ مدینہ جانے کے راستوں کا علم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو استطاعت رکھنے کے باوجود نہیں گئے، ان کا ٹھکانہ، لیکن جو مستضعفین تھے، ایسے مرد تھے، ایسی عورتیں تھیں، بچے تھے جن کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، جن کو کوئی لے کے جانا والا نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت میری ماں کے لیے نازل ہوئی کہ وہ کمزور تھی، وہ ہجرت نہیں کر سکتی تھی، یعنی کہ اتنا سفر کرنے کی طاقت نہیں، اتنا چل نہیں سکتی تھی۔ ظاہر ہے اس ٹائم سفر آسان تو نہیں تھا، آج کے دور میں ایک گاڑی کا سفر 8-9 گھنٹے کا ہے، تو اس دور میں پیدل سفر چل کے جانا اور کتنا وہ کٹھنائیاں ہوں گی، راستے بھی اب بھی ویسے ہی ہیں، راستوں میں کوئی انہوں نے اتنی زیادہ تبدیلیاں تو نہیں کی، جیسے حضور کے دور کے پہاڑ تھے نا، اب بھی ویسے ہی ہیں، سیاہ پہاڑ ہیں، کہیں سفید ہیں، کہیں اونچی زمین ہے، کہیں نیچی ہے، پتھریلے علاقے ہیں، وہاں پہ نہ تو کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی ہوٹلز، نہ کوئی شاپنگ مالز، نہ کوئی خریداری کی جگہ، نہ کوئی، وہ ایک ویرانہ سا ہے، اور ابھی بھی ایسا ہی ہے۔ جو حدود حرم میں آتی ہے جگہ، وہاں سے آبادی سٹارٹ ہوتی ہے، درمیان میں سارا سنسان بیابان، اور ایسا ہی علاقہ ہے کہ رات کو سفر کریں تو باہر آنکھ نہیں لگتی، خوف آتا ہے کہ کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں ہے کسی کا۔ تو ایسی سچویشن میں کمزور عورتیں، مرد، بچے، جہاں ہر وقت دشمن کا اندیشہ ہو، وہ کیسے ہجرت کر سکتے تھے؟ یہ تو ان جانے والوں کو سلامی ہے کہ جو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے بنائے، تو اللہ نے ان لوگوں کو معاف کر دیا کہ جو اس مشکل راستے پر نہ چل سکتے تھے، ان کی استطاعت کم تھی۔ آیت نمبر 99۔ فَأُولَئِکَ تو یہی لوگ ہیں، عَسَى اللَّهُ، عسا کا مطلب ہوتا ہے کہ قریب یا ہو سکتا ہے، اور قرآن پاک میں ایک مفسر کا قول ہے کہ جہاں بھی عسا کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے یقیناً، ایافو کہ معاف فرمائے، عنہم ان سے، اللہ تعالیٰ، وکان اللہ اور اللہ تعالیٰ، عفواً غفورا بخشنے والا، درگزر فرمانے والا ہے۔ تو یہی لوگ ہیں، یعنی کہ جو ہم پچھلی آیت میں پڑھا ہے کہ جن لوگوں نے ہجرت کی اور جن لوگوں نے نہیں کی اور کسی وجہ سے نہیں کی، اور وہ طاقت نہ رکھتے تھے ہجرت کرنے کی، ان کے پاس اسباب نہیں تھے، ہمت نہیں تھی، طبیعت اجازت نہیں دیتی تھی، تو کمزور تھے، بچے تھے، عورتیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے، یقین رکھا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ ان سے معاف فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ عفواً غفورا، یہ عفو اور غفور لفظ ایک ہی ہے، اور جب عرب میں کسی چیز پر زور دیا جاتا ہے تو 2 بار بات کی جاتی ہے، تو یہ 2 بار بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا، درگزر فرمانے والا۔ آیت نمبر 100۔ وَمَن یہاجر اور جو ہجرت کرے گا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، یجد تو پائے گا، فی الارض زمین میں، مراغمن کشادہ جگہ یا کھلی جگہ یا پناہ کے لیے جگہ، کثیرم بہت زیادہ، وسعتاً اور کشادہ رزق۔ وَمَن یخرج اور جو نکلے گا، من بیتہ اپنے گھر سے، مہاجرن ہجرت کرنے والا، اللہ اللہ کی طرف، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ پھر اس کو آ لے، الموت موت، فقد تو یقیناً واقع ہو گیا، ثابت ہو گیا، اجرہ اس کا اجر، اللہ اللہ کے ذمے، وکان اللہ اور اللہ تعالیٰ، غفور الرحیمہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ جو صحابہ ہجرت کے ارادے سے مدینہ شریف روانہ ہوئے، لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے ہی انہیں موت آ گئی، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا تو وہ زمین میں کشادہ رزق بھی پائے گا، کھلی پناہ بھی پائے گا، رہنے کی جگہ بھی پائے گا۔ ظاہر ہے جب ایک کام اللہ ہی کے لیے کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کا
بہت بڑھ کر حامی ہے، مددگار ہے، ناصر ہے، تو وہ کیوں کر اپنے بندے کو تنہا چھوڑے گا؟ جب کوئی اس کی خاطر اس کی بارگاہ سے نکل ہی جائے گا، اس کے پاس آنے کے لیے، اس کے قریب ہونے کے لیے، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں جب کوئی بندہ ہجرت کرے گا تو اسے اکیلا کیسے چھوڑے گا؟ وہ تو اس کی ہر طریقے سے مدد کرے گا۔ کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کو ہجرت سے روک رہے تھے کیونکہ مکہ میں ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی، اور مسلمان اپنے مال اسباب اور اپنی اشیاء کی وجہ سے ہجرت کرنے سے کترا رہے تھے۔ اور کچھ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب ہم کہیں نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو ہمیں ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ وہاں پہ ہم کیسے رہیں گے، کیا کمائیں گے، کیا کھائیں گے، کیا سبب بنے گا ہمارا، تو ایک مینٹلی بھی انسان پریپیئر نہیں ہوتا۔ تو جب کوئی شخص اپنا مال اسباب چھوڑ کے مہاجر بن کے چلا جاتا ہے تو وہاں پہ اس کو دوسرے درجے کے شہری کا ہی رتبہ ملتا ہے، یعنی کہ وہ ایک مہمان کی حیثیت سے ہوتا ہے، اور پھر اس کو اچھا نہیں لگ رہا تھا جو اپنے شہر میں کماتا ہو وہ دوسرے شہر میں جا کے کسی کے زیر اثر رہے یا اس کے احسان مند رہے، اس سے گوارا نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کرے۔ تو یہ بھی ایک ملٹیپل مسئلے ہوتے ہیں جب بندہ ہجرت کرتا ہے، تو یہ بڑی ہی ہمت کا کام ہے۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہجرت کی، کچھ صحابہ ایسے تھے کہ راستے میں انہیں موت آ گئی اور وہیں پہ ہی ان کا مدفن ہو گیا۔ تو ظاہر ہے ہمارے ہاں تو یہ دستور ہے نا کہ اگر کہیں فوت ہو جائے کوئی شخص، اللہ نہ کرے، تو اس کو اس جگہ پہ دفن کر دیا جاتا ہے جہاں پہ اس کا کوئی آبائی گھر یا کچھ قریبی لوگ رہتے ہوں، یا کہتے ہیں کہ اس قبرستان میں یا اس قبرستان میں، تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ جا سکیں اور دعا کر سکیں۔ لیکن عرب میں یہ دستور ہے کہ اگر کوئی شخص مکہ میں چلا جائے تو اس کو جنت المعلیٰ میں ہی دفن کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص عرب کے کسی بھی خطے میں، کسی شہر، کسی ملک، کسی علاقے کہیں بھی فوت ہو جائے تو اس کا جو مدفن ہے وہ اسی جگہ پہ ہوتا ہے، اس کو کہیں اور نہیں لے جایا جا سکتا۔ تو جہاں پہ کوئی شخص ہجرت کرتا ہوا مارا جائے یا شہید ہو جائے یا وفات پا جائے تو اس کے لیے وہیں اس کا مدفن ہوتا ہے۔ تو وہ مدینہ پہنچنے سے رہ گئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اس شخص کا تو اجر ضائع ہو گیا، وہ تو اللہ کی راہ میں ہجرت کے لیے نکلا تھا، راستے میں ہی فوت ہو گیا، تو وہ تو اس کو ہجرت کا اجر نہیں ملے گا۔ تو اللہ پاک نے اس شخص کے لیے آیت ہی نازل فرما دی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے۔ اب یہ صرف مکہ سے مدینہ ہجرت کی بات نہیں، کوئی بھی ایسا شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے، وہ جہاد کرنے والا ہو، وہ دین کا کام کرنے والا ہو، وہ کسی بھی طرح سے اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے نکلے اور وہیں پہ اسے موت آ جائے تو اللہ فرماتے ہیں اس کو ہجرت کا اجر مل جائے گا، اور اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ آیت نمبر 101۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، اور جب تم سفر کرو، فی الارض، زمین میں، فَلَيْسَ، تو نہیں ہے، علیکم، تم پر، جناح، کوئی حرج، ان تقصروا، کہ تم قصر کرو، من الصلاۃ، نماز میں، ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو، ان یفتنکم الذین، کہ تکلیف پہنچائیں گے تمہیں، کفروا، کافر، ان الکافرین، بے شک کافر، کانوا لکم، ہیں تمہارے، عدوا مبینا، کھلے دشمن۔ اس آیت میں نماز کے قصر کرنے کا حکم ہے۔ یہاں پہ جو ایک نقطہ بیان کیا گیا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف، یعنی کہ یہ اس دور میں چونکہ ہر وقت مسلمانوں کو کفار کے حملے کا خطرہ رہتا تھا اور مسلمان حالت خوف میں رہتے تھے، ایک تو سفر میں ہوتے تھے، دوسرا خوف میں ہوتے تھے، اس وقت اللہ پاک نے نماز کو قصر کرنے کا حکم دیا۔ اور نماز کے قصر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو سنتیں اور نوافل ہیں وہ اگر ہمارے پاس وقت ہو تو ہم پڑھ سکتے ہیں پورے، لیکن جو فرض ہیں، صرف فرض اگر 4 ہیں تو 2 پڑھیں گے، اور اگر 2 ہیں تو 2 ہی پڑھیں گے، اگر 3 ہیں تو 3 ہی پڑھیں گے۔ ہمارے ہاں ظہر، عصر اور عشاء کی جو نماز ہے اس کے 4 فرض ہیں، تو اس کے ہم 2 فرض پڑھیں گے۔ درمیان کے جو سنت اور نوافل ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو وہ لازمی نہیں ہے۔ جو عشاء کی نماز ہے اس کی 4 فرض، 2 سنت اور 3 وتر ہیں۔ اگر کوئی نوافل پڑھنے کا عادی ہو تو وہ نفل ادا کر سکتا ہے اس کے بعد، اگر اس کے پاس وقت ہے۔ اور جو سفر کی مدت ہے وہ 14 دن ہے، یعنی کہ اگر وہ گھر سے 14 دن کی نیت کر کے نکلا ہے کہ میں 14 دن وہاں اسٹے کروں گا تو وہ قصر کرے گا، اور اگر 15 دن کی نیت ہے تو وہ
پوری نماز پڑھے گا کیونکہ پھر وہ مقیم ہو جاتا ہے. 14 دن میں مسافر رہتا ہے اور 15 دن میں مقیم ہوتا ہے. اور جو سفر کی طوالت ہے وہ ہے 54 میل، یعنی کہ 3 دن کا پیدل سفر سمجھا جائے. 3 دن اور رات کو آرام کرے اور 3 دن کا پیدل سفر یا اونٹ کی مناسب رفتار کے مطابق. اور یہ خشکی اور دریائی اور پہاڑوں میں مختلف ہو جاتی ہے. اس کی جو مقدار ہے وہ علماء اس کے بارے میں سیٹ کرتے ہیں کہ خشکی کا سفر، خشکی کا ہم لوگ اکثر چونکہ میدان میں سفر کرتے ہیں، دریاؤں اور پہاڑوں میں کم سفر کرتے ہیں، اس لیے میدان کا جو سفر ہے وہ 54 میل کا ہے. اور اگر 3 دن ٹھہرا، 4 دن ٹھہرا تو بھی قصر ہے. اور جیسے ہمارے ہاں رواج ہے کہ بیٹیاں میکے جا کے پوری نماز پڑھیں گی، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط مسکنسیپشن ہے، یہ غلط العوام ہے. اگر بیٹی میکے آئی ہے اور اس نے 15 دن کا سٹے کرنا ہے تو پوری نماز پڑھے گی. اس ٹائم وہ مسافر ہے، اس نے واپس اپنے گھر جانا ہے، تو اس لیے وہ قصر ہی کرے گی اگر وہ 3-4 دن کے لیے آئی ہے تو. لیکن اگر اس کا قیام 15 دن سے زیادہ ہے یا 15 دن تک ہے تو پھر وہ پوری نماز پڑھے گی. 8 دن کے لیے بھی وہ قصر ہی کرے گی. کوئی سوال ہو تو ضرور مجھ سے پوچھا جا سکتا ہے. یا علی بن امیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہم تو امن میں ہیں، یعنی کہ جب کفار کا خوف ختم ہو گیا پھر ہم کیوں قصر کرتے ہیں. فرمایا اس بات کا مجھے بھی تعجب ہوا تھا کہ کیسے ہم امن میں بھی قصر کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو حضور نے فرمایا یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، تم اس کا صدقہ قبول کرو. تو یہ ایک طرح سے جس سفر میں انسان چلنے پھرنے جاتا ہے، انجوائے کرنے جاتا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ مل رہا ہے کہ چلیں آپ ٹھیک سے انجوائے کریں. وما علینا الا البلاغ المبین. لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر.